بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت احبا چینل میں خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تاریخ کے صفحات میں ایسے واقعات محفوظ ہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایسے مقدس مقامات کی جو ہماری اپنی سرزمین پاکستان میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس پر انسانوں کو بسایا، ساتھ ہی اسے وہ راستہ سمجھایا جس پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن جب بھی انسان بھٹکا، اللہ نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جو اندھیرے میں روشنی کی شمع بن کر آئیں، جنہوں نے اپنی امت کو حق کا پیغام دیا، سیدھی راہ دکھائی اور پھر اپنے رب کی طرف لوٹ گئے۔ آج بھی ان مقدس ہستیوں کے مزارات دلوں کو نرم کرتے ہیں اور روح کو سکون بخشتے ہیں، اور انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ اصل کامیابی صرف اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ عام طور پر دنیا کے ذہن میں یہی نقشہ ہے کہ انبیاء کرام کے مزارات صرف عرب کی سرزمین یا بیت المقدس میں ہے، لیکن دوستو، یہ سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ صرف عرب ہی نہیں بلکہ پاکستان کی دھرتی پر بھی 5 انبیاء کے مزار موجود ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں لمحہ بہ لمحہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، جہاں زائرین اپنے ہاتھ بلند کیے دعا کرتے ہیں اور دل کو عجیب سا سکون نصیب ہوتا ہے۔ ان مزارات کو دیکھ کر ہر انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی پاکستان کے ان علاقوں میں جا کر ان مقدس مقامات کی زیارت کریں۔ یا ایک بات اور بھی واضح کر دوں کہ انبیاء کرام کے مزارات پر جا کر ان سے کچھ مانگا نہیں جاتا، بلکہ مانگا صرف اللہ سے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مزارات اللہ کی رحمتوں کے نزول کے مقامات ہیں۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ ان مقدس ہستیوں سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور یہی اصل توحید ہے۔ لہٰذا دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، پاکستان میں ہم انبیاء کرام کے جن 5 مزارات کا ذکر کر رہے ہیں، ان میں سب سے پہلے حضرت قبیس علیہ السلام کا مزار آتا ہے۔ روایات ہیں کہ آپ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ کا مزار پاکستان کے ضلع گجرات کے قدیم اور تاریخی گاؤں بریلہ شریف میں واقع ہے۔ یہ مزار اپنی معمولی شان کے باعث آج بھی ہزاروں زائرین کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہاں موجود قبر کی لمبائی 270 فیٹ بیان کی جاتی ہے، اور بعض روایات میں اسے دنیا کی سب سے بڑی قبروں میں سے ایک قبر قرار دیا جاتا ہے۔ یہ حیران کن لمبائی دیکھنے والوں کو تجسس میں ڈالتی ہے، مگر جب ہم تاریخ اور روایات پر غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ قدیم انسانوں کے قد و قامت واقعی آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ اور بڑے ہوا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کا قد 60 ہاتھ یعنی 90 فیٹ ہوا کرتا تھا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، انسانوں کے قد رفتہ رفتہ کم ہوتے گئے، اور اب موجودہ دور میں انسان کا قد تقریباً 5 سے 6 فٹ کے درمیان ہے۔ اور یہ ایک ایسا ارتقائی عمل ہے جسے نہ صرف اسلامی روایات بلکہ بعض سائنسی تحقیقات بھی سپورٹ کرتی ہیں کہ قدیم انسانوں کی جسمانی ساخت آج کے انسانوں سے مختلف اور بڑی ہوا کرتی تھی۔ اسی پس منظر میں جب ہم حضرت قبیس علیہ السلام کے مزار کی غیر معمولی لمبائی دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ صرف ایک علامتی نہیں بلکہ ایک تاریخی حقیقت کی جھلک ہے۔ یہ لمبے قد و قامت والے انسانوں کی دور کی یادگار ہے جو آج کے انسانوں کے لیے عبرت اور تعجب دونوں کا باعث ہے۔ مزار پر حاضری دینے والے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ جگہ سکون اور روحانیت سے بھرپور ہے، جہاں دل اللہ کی یاد میں جھک جاتا ہے۔ اگر اب آپ لوکیشن کی بات کریں تو بریلہ شریف ضلع گجرات کی ایک یونین کونسل ہے۔ یہ گاؤں تحصیل گجرات میں واقع ہے اور جغرافیائی اعتبار سے نہایت اہم بھی ہے، کیونکہ یہ ایک وقت میں پاک بھارت سرحد کے بالکل قریب ترین گاؤں تھا۔ بعد میں آزاد کشمیر کے علاقے جھنگ کی آزادی کے بعد سرحد سے کچھ فاصلے پر آ چکا ہے۔ آپ گجرات سے بذریعہ جلال پور جھنگ کی طرف سفر کریں تو ٹانڈا کے ایک بعد سب سے پہلا گاؤں بریلہ شریف آتا ہے۔ اس کے شمال میں مٹھن والی، جنوب میں سوہا اور بھٹکا، مغرب میں چاک بزرگ، جبکہ مشرق میں ارزخی ازکھیت اور کچھ فاصلے پر دریائے توبی واقع ہے۔ یہ تمام تفصیلات بتاتی ہیں کہ حضرت قبیس علیہ السلام کا مزار نہ صرف روحانی اعتبار سے ایک عظیم مقام رکھتا ہے بلکہ
تاریخ اور جغرافیائی حیثیت سے بھی ایک منفرد جگہ پر واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں آنے والے زائرین جب اس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں یہ احساس جاگتا ہے کہ وہ واقعی ایک مقدس اور بابرکت زمین پر موجود ہیں۔ اگرچہ اس مزار کے حوالے سے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت کبیر علیہ السلام کی ایک قبر مبارک ہے، لیکن قرآن و حدیث مبارکہ یا معتبر تاریخی روایات میں اس نسبت کی کوئی صحیح اور مستند دلیل نہیں ملتی۔ یہ نسبت زیادہ تر مقامی روایت اور عوامی عقیدے پر مبنی ہے، لہٰذا اصل حقیقت کیا ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جہاں چاہتا ہے اپنی رحمتیں اتار دیتا ہے۔ پیارے دوست، حضرت کبیر علیہ السلام کے مزار کے بعد اب ہمارا سفر بڑھتا ہے پاکستان کے ایک اور تاریخی اور روحانی مقام کی طرف۔ یہ مقام ضلع گوجرانوالا کے قدیم اور مشہور قبرستان سے ہے، جسے پرانا قبرستان کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ قبرستان اپنی پرانی فضا اور تاریخی پس منظر کے حوالے سے یہاں کے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ یہاں پر ایک نہیں بلکہ 2 برگزیدہ انبیاء کی قبریں موجود ہیں، اور حیرت انگیز طور پر یہ دونوں قبریں ایک دوسرے کے بالکل سامنے ہیں۔ ان میں سے ایک قبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور دوسری قبر حضرت منجوش علیہ السلام کی ہے۔ یہاں سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر، جو کہ گوجرانوالا کے سیشن کورٹ کے بالکل سامنے سیالکوٹ روڈ پر واقع قبرستان میں موجود ہے۔ اس قبر کی لمبائی تقریباً 17 فٹ بتائی جاتی ہے، جو دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہاں یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ وہ مشہور بادشاہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنات، ہواؤں اور پرندوں پر حکومت عطا کی تھی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل میں سے تھے اور ایک برگزیدہ نبی تھے۔ ان کی قبر کو سب سے پہلے حافظ شمس الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا۔ وہ اپنی مشہور کتاب انوار الشمس میں اس کی تفصیل طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ بعد میں صوفی سردار محمد نشان اور ان کے ساتھیوں نے علم کشف القبور کے ذریعے اس قبر کی حقیقت کو واضح کیا اور اس کا باقاعدہ نام تختی و تجویز کر کے وہاں لکھوا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بہت زیادہ جلالی اور سخت نبی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مزار کے احاطے میں داخل ہوتے ہی ایک خاص رعب اور جلال کا احساس ہوتا ہے۔ مزار کے پہلو میں ایک قدیم اور طاقتور درخت بھی موجود ہے، جسے عمارت سازی کے دوران کاٹنے کی بجائے محفوظ رکھا گیا تاکہ اس کے روحانی ماحول میں کوئی کمی نہ آ سکے۔ دوستو، اس قبرستان میں دوسری قبر ہے حضرت منجوش علیہ السلام کی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ دونوں انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت منجوش علیہ السلام کی قبر کی لمبائی 18 فٹ 6 انچ ہے۔ روایت ہے کہ حضرت منجوش علیہ السلام کا مزاج نہایت نرم اور شفیق تھا، اس لیے آپ کے مزار میں داخل ہوتے ہی ایک خاص قسم کا سکون اور روحانیت کا احساس ہوتا ہے۔ گوجرانوالا کے بزرگ افراد یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ 1965 کی جنگ کے زمانہ میں یہ دونوں قبریں بغیر کسی عمارت کے عام راستے سے گزرتے ہوئے صاف نظر آیا کرتی تھی، لیکن جب اہل کشف نے بتایا کہ یہ انبیاء کرام کی قبریں ہیں تو علاقے کے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور قبروں کی حفاظت کے لیے ان پر عمارتیں تعمیر کر دیں تاکہ ان کی حرمت محفوظ رہے۔ اہل علاقہ اور زائرین کا کہنا ہے کہ ان کے مزارات کے گرد ہمیشہ خاص روحانی خوشبو محسوس ہوتی ہے، دلوں کو اللہ کا سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعائیں یہاں آ کر قبول ہوتی ہیں۔ لیکن دوستو، افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج یہ قبرستان شدید ناجائز تجاوزات کا شکار ہو چکا ہے۔ لوگوں نے قبرستان کے اندر پکے مکانات تعمیر کر لیے ہیں اور یہاں تک کہ ایک پرائیویٹ سکول بھی قبرستان کی زمین پر بنا دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود مزارات پر آنے والے زائرین انبیاء کرام کی یاد تازہ کرتے ہوئے پھول چڑھاتے ہیں اور اللہ کے حضور اپنی دعائیں اور مرادیں مانگتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس مزار کے حوالے سے جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ عوامی روایات اور اہل علم کی تحریر سے ہی منقول ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کا کوئی براہ راست تعلق ہمیں نہیں ملتا، لیکن مقامی لوگ اس نسبت پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور نسل در نسل اس عقیدت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے اس کا علم صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر ایک بات ضرور ہے کہ ان مقامات پر حاضری سے دل کو سکون اور روح کو فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ اور دوستو، یہ بات تاریخ اور مختلف روایات سے بھی ملتی ہے کہ انبیاء کرام کی قبریں دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ پاکستان بھی ان مقدس مقامات سے منور ہے۔
یہ صرف زمین کے ٹکڑے نہیں بلکہ وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کے برگزیدہ انبیاء کرام آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں آ کر دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے، زبان پر دعا آ جاتی ہے اور انسان اپنے خالق حقیقی کا قرب محسوس کرنے لگتا ہے۔ دوستو، اب ہمارا سفر بڑھتا ہے پاکستان کے ایک اور انتہائی تاریخی اور روحانی مقام کی طرف۔ یہ وہی سرزمین ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں اللہ کے برگزیدہ انبیاء نے اپنی قدم رکھے۔ جی ہاں، ہم پہنچتے ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع گجرات میں، جس کا نواحی علاقہ ہے شیخ جرانی۔ یہ علاقہ اپنی قدامت اور روحانیت کی فضا سے خاص مقام رکھتا ہے، کیونکہ یہاں حضرت امون علیہ السلام کا مزار موجود ہے۔ حضرت امون علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ میں گزاری، فلسطین کی سرزمین سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور وہاں تقریباً 30 سال تک دین کی خدمت میں وقت گزارا۔ اس کے بعد آپ عرب ممالک کے مختلف خطوں میں تشریف لے گئے اور بالآخر آپ برصغیر کی سرزمین پر آ کر تشریف فرما ہوئے۔ یہیں آپ کی وفات ہوئی اور آج آپ کا مزار ضلع گجرات کے قریب شیخ جرانی میں واقع ہے۔ حضرت امون علیہ السلام کا یہ مزار روزانہ سینکڑوں عقیدت مندوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہاں آنے والا ہر شخص سکون، آزادی اور انکساری اور روحانیت کا قرب محسوس کرتا ہے۔ یہ مزار نہ صرف اس علاقے کے لیے باعث برکت ہے بلکہ یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ پاکستان کی مٹی اللہ کے نزدیک برگزیدہ بندوں کا مسکن رہی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہمارا یہ روحانی سفر پاکستان کے ایک اور تاریخی اور بابرکت مقام کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ جگہ ہے صوبہ پنجاب کے ضلع جہلم، جو اسلام آباد سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے قریب ایک قدیم گاؤں راول میں ایک ایسا قبرستان ہے جو اپنی انفرادیت اور تقدس کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور ہے۔ اس قبرستان میں وہ مزار مبارک ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند حضرت حام علیہ السلام کی طرف سے منسوب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر قرآن کریم میں تاریخ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے والد کی نصیحت کو ٹھکرا دیا۔ جب طوفان نوح شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ اور نجات پالو۔ لیکن اس نے تکبر اور نافرمانی سے کہا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لوں گا جو مجھے بچا لے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ اور پھر ایک موج نے اس بیٹے کو ڈھانپ لیا اور وہ غرق ہو گیا۔ مفسرین کے مطابق اس نافرمان بیٹے کا نام کنعان تھا۔ یہ واقعہ ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ حقیقی نجات ایمان اور اطاعت سے ہے، نہ کہ محض نسب یا رشتہ داری سے۔ اس کے برعکس حضرت نوح علیہ السلام کے باقی بیٹوں نے ایمان اور اطاعت کا راستہ اپنایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا کی تمام نسلیں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 فرزندوں خام، سام اور یافس سے ہی آگے بڑھی۔ سام کی نسل سے عرب اور ابراہیمی قوم وجود میں آئی۔ یافس کی نسل سے ترک، چین، روس اور یورپ کی قومیں پھیلی، جبکہ حام علیہ السلام کی نسل سے حبشی اور افریقی اقوام وجود میں آئی۔ روایت کے مطابق حضرت حام علیہ السلام نے 536 سال کی عمر پائی اور انہی کی یادگار کے طور پر آج پاکستان کے ضلع جہلم میں ان کے نام سے ایک مزار منسوب ہے۔ یہ عام قبروں کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کی لمبائی 78 فٹ ہے اور مقامی لوگ اسے بڑی قبر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس مزار کو سب سے پہلے 1891 میں معروف صوفی بزرگ حضرت حافظ محمد شمس الدین گیلاوانی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا، جو کشف القبور کے ماہر مانے جاتے تھے۔ انہی کی کوششوں سے اس قبر کو باقاعدہ پختہ کیا گیا اور بعد میں 1994 میں حافظ فرمان علی مستری نے اس قبر کی 4 دیواری تعمیر کروائی تاکہ اس کی حفاظت بہتر طریقے سے ہو سکے۔ اگرچہ پورے وثوق سے کہنا ممکن نہیں کہ یہ قبر حضرت حام بن نوح علیہ السلام کی ہے، لیکن صوفیہ کی نشاندہی، سینہ بہ سینہ چلتی روایت اور خطہ پوٹوہار کی تاریخی شواہد اس بات کو تقویت دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد سب سے پہلے یہی علاقہ زمین پر ظاہر ہوا اور مورخین بھی ضلع پوٹوہار کو انسانوں کی ابتدائی بستیوں میں شمار کرتے ہیں۔ مقامی لوگ اس مزار کو کرامتوں اور برکتوں کی جگہ مانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جوڑوں اور جسمانی درد کے مریض
یہاں 3 جمعراتوں تک حاضری دیتے ہیں اور آخری جمعرات کو میٹھی روٹی یہاں چھوڑتے ہیں جسے چڑیا پرندے کھا لیتے ہیں۔ عقیدت ہے کہ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں شفا نصیب ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور معروف شخصیت جمان ہو کر ایڈوکیٹ جنہوں نے پاکستان میں انبیاء کرام کے مزارات پر تحقیق کی ہے، وہ بھی اس قبر کو حضرت حام بن نوح علیہ السلام کی قبر قرار دیتے ہیں۔ یوں یہ مزار پاکستان کے ان تاریخی اور روحانی مقامات میں شامل ہے جو براہ راست انبیاء علیہ السلام کے تذکروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، پاکستان کوئی عام سرزمین نہیں بلکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں اسلام کے اولین دور میں صحابہ کرام کے قدم پڑے۔ تاریخ سے واقف افراد جانتے ہیں کہ برصغیر میں افغانستان کے بعد اسی علاقے میں سب سے پہلے صحابہ کرام تشریف لائے، اور یہی ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ یعنی اس مقدس سرزمین پاکستان پر نہ صرف انبیاء کرام بلکہ صحابہ کرام کی قبریں بھی موجود ہیں جو اسلام کے ابتدائی پیغام کو زندہ رکھتی ہیں اور زائرین کے لیے روحانی سکون کا باعث بنتی ہیں۔ سکھر کے محبوب گوڑ کے قریب قدیمی قبرستان میں چند صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، جن میں حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معیز جہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر دیگر قبروں کے مقابلے میں زیادہ نمودار اور نمایاں ہے، جبکہ دیگر صحابہ سے منسوب قبریں احاطے سے باہر واقع ہیں۔ یہ قبریں نہ صرف مقامی لوگ بلکہ ملک کے دور دراز علاقوں سے آنے والے زائرین کے لیے زیارت گاہ اور فاتحہ خوانی کے مراکز ہیں۔ زائرین کا کہنا ہے کہ اس قبرستان میں آ کر حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ایک روحانی تجربہ ہے، اور ملک کے مختلف صوبوں سے لوگ یہاں آ کر فاتحہ پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ صوبہ سندھ تاریخی اور مذہبی مقامات اور معلومات کا ایک مکمل خزانہ ہے، جن سے نئی نسل کو اسلام کے ابتدائی دور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی اور ان کی خدمات سے روشناس کروایا جا سکتا ہے۔ بلکہ ان مقامات کی تزئین و آرائش کے ذریعے نہ صرف روحانی بلکہ صحتی فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہاں آ کر زائرین سکون محسوس کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی اور قربانی کا اثر آج بھی ان مزارات پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے مقدس زمین میں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہاں کی تاریخ صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ ہمارے لیے سبق آموز ہے، جسے سمجھ کر ہم اپنی زندگی میں تقویٰ، اخلاقیات اور روحانیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، پاکستان میں صرف انبیاء کے مزارات ہی نہیں بلکہ ان کو پیغام کو آگے بڑھانے والے صحابہ اور اولیاء کے مزارات بھی موجود ہیں جو صدیوں سے لوگوں کی روحانی تربیت، عقیدت اور عبادت کا مرکز رہے ہیں۔ صوبہ پنجاب میں اللہ کے ولی حضرت داتا گنج بخش کا مزار موجود ہے۔ یہ مزار لاہور میں واقع ہے اور ہزاروں لاکھوں زائرین یہاں آ کر اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم صوفی بزرگ تھے جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو معاشرتی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ ان کے مزار کی تاریخ، تعمیرات، کرامات اور روایات آج بھی لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ یہاں آنے والے زائرین نہ صرف دعا کرتے ہیں بلکہ صوفیانہ تعلیمات سے متاثر ہو کر اپنی زندگی میں اخلاقیات اور صبر کو شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح سندھ میں حضرت لاج شہباز قلندر کا مزار 7 شریف میں موجود ہے۔ یہ مزار صوفیانہ عشق اور اللہ کی محبت کا مرکز ہے۔ حضرت لاج شہباز قلندر روحانی اور سماجی خدمات کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ لوگ یہاں نہ صرف زیارت کے لیے آتے ہیں بلکہ عقیدت کے ساتھ ان کے حوالے سے روحانی درس بھی سنتے ہیں اور ان کے پیغام کو اپنی زندگی میں زندہ رکھتے ہیں۔ جب ہم نے پاکستان میں موجود انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے مزارات کا مشاہدہ کیا تو یہ صرف تاریخی مقامات نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا روشن پیغام ہے جو ہمیں ہر لمحہ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی اور ان کے مزارات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ کی معرفت اور ہدایت انسانیت کے لیے لازم ہے، اور ہر نبی اپنے زمانے میں لوگوں کو حق اور سچ کی راہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا۔ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام نے اس روشنی کو برقرار رکھا۔ انہوں نے نہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کیا بلکہ اپنی اولاد، قبائل، امت تک دین کی تعلیم پہنچائی۔ صحابہ نے دین کی حفاظت اور اس کے پھیلاؤ اور لوگوں کو صحیح راستے پر رہنمائی کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں صحابہ کے قدموں کے آثار موجود ہیں وہاں کی زمین اور مزارات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دین کی تعلیم ہر زمانے میں زندہ رہی ہے۔ لوگوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر دین محمدی کو زندہ رکھا ہے۔
تذکرہ کرنے والوں اور محققین کے مطابق صحابہ کرام تابعین تبع تابعین نے دین کی تعلیم کو صرف مقامی سطح تک محدود نہیں رکھا، انہوں نے مختلف ممالک، خطوں اور قوموں کا سفر کیا تاکہ اسلام کی سربلندی اور اللہ کی عبادت کے پیغام کو ہر جگہ پہنچا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے مختلف ممالک میں انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی قبریں ہمیں ملتی ہیں اور یہ باور کراتی ہیں کہ دین اسلام کے پیغام کو محدود نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ اس کی تبلیغ اور حفاظت کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں۔ اولیاء کرام اور علماء نے ہر دور میں دین کی تعلیم کو زندہ رکھا، معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پہنچایا اور لوگوں کے دلوں میں ایمان، اخلاق اور تقوی پیدا کیا۔ انہوں نے نہ صرف علم کو جمع کیا بلکہ عمل زندگی میں بھی اس کی تعلیم دی تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کی عبادت اور دین کی رہنمائی اچھے طریقے سے سیکھیں۔ یہ تمام مراحل یعنی انبیاء کرام، صحابہ کرام، تبع تابعین، اولیاء کرام اور علماء کرام ایک مسلسل سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہر نسل نے اپنی ذمہ داری کو پہچانا، دین کو زندہ رکھا، لوگوں کو ہدایت کی روشنی دکھائی اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ اس ویڈیو سے ہمیں سبق ملتا ہے دین کی فلاح اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں محنت اور قربانی کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان میں موجود انبیاء اور صحابہ کے مزارات، ان کے قدموں کے آثار اور ان کی یادگار ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی عبادت کے لیے ایک روشن سلسلہ قائم رکھا ہے۔ یہ سلسلہ نہ صرف پاکستان، دنیا کے مختلف خطوں میں موجود ہے اور یہ ہمیں باور کراتا ہے کہ دین کی تعلیم، توحید کا پیغام اور اللہ کی معرفت ہمیشہ زندہ رہی ہے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء نے اپنے اپنے علاقوں تک یہ دعوت محدود نہیں رکھی۔ صاحبان کرام اور اولیاء نے اپنے اپنے علاقوں تک یہ دعوت محدود نہیں رکھی بلکہ دین کی سربلندی کے لیے دنیا کے مختلف خطوں کا سفر کیا اور آج ہم تک کلمہ توحید پہنچا۔ لہٰذا یہ تمام مقامات، مزارات اور آثار نہ صرف تاریخی اہمیت کے حامل ہیں بلکہ ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا سرچشمہ ہمیشہ روشن رکھتا ہے اور روشنی آج بھی ہمیں سچائی، ایمان اور عمل صالحہ کی راہ دکھاتی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس روشنی کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور آنے والی نسلوں تک دین کی صحیح تعلیم کو پہنچانے کا بندوبست کریں۔